کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لیے اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں جو پیدا کر رکھی ہیں. اللہ پاک ذات نے ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں کہ ہمیں سجنے سنورنے کا یہ نہیں کہ ہمیں کوئی منع فرمایا گیا ہے. ہمیں منع نہیں فرمایا گیا. میری بہنوں ایک طریقہ کار ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ وہ یہ ہے کہ عورت کو سجنے سنورنے کا حکم ہے صرف اپنی شوہر کی حق تک، اپنے شوہر کی حق تک. یا ہم لیڈیز حضرات ہیں، ہمیں پتہ کہ یہاں کوئی جینٹس نہیں آیا، وہاں ہم بیٹھ سکتے ہیں اپنی محافل میں. جیسے آج ہماری یہ محافل ہو رہی ہے، بیٹھیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب ہم غیر محرم کے سامنے ہوتی ہے نا، اس میں پھر ذرا ہم اللہ کو خود ہی ناراض کرتی ہیں، ہم نبی کو خود ہی ناراض کرتی ہیں. ہم نے خود ہی ان کی ناراضگی والا کام جو ہے نا وہ اپنے پلے میں باندھا ہوگا. تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم جب کسی کے سامنے ہوں تو اللہ پاک ہمیں پردے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پردہ کر کے کسی کے سامنے جائیں. تو اللہ پاک نے کہتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، تو اللہ کی پاک ذات فرماتے ہیں، اللہ کی پاک ذات نے ہمارے عورت کے لیے ایک کہتے ہیں کہ 1.25 من، آپ سمجھتی ہیں، سیدھے الفاظ میں کہتی ہیں 1.25 من مہندی، 1.25 من وہ جو ہم کرتے ہیں سک بھی بولتے ہیں اس کو، وہ 1.25 من سرما، 1.25 من 5، یعنی کہ یہ جو ہماری چوڑیاں ہوتی ہیں، یہ اللہ پاک نے عورت کو اجازت ہے. اب دیکھو کہ اللہ پاک نے کتنا وسیع ہمارے لیے سنگار بھیجا، کتنا بھیجا ہے. یہ کون ہے پوری زندگی میں بھی اتنا نہیں پورا ہوتا، نہیں ہوتا. تو سرمے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. ہم کیا کرتی ہیں؟ کجل لگاتی ہیں. ایسے ہی ہے نا، میں بھی آپ میں سے، میں بھی آپ میں شامل ہوں. میں کون سا کوئی ایسی ہستی ہوں، میں بھی عورت ہوں، آپ جیسی ہوں. کیا ہوتا ہے، ہم نے جو سنت ہے، جو اللہ پاک نے ہمارے لیے بھیجا، ہم وہ یوز نہیں کرتے. ہم نے کبھی یوز نہیں کیا. کب کرنا ہے یوز؟ جب ہم نے باہر جانا ہے، جب ہم نے کسی کے سامنے جانا ہے، پھر ہم نے یہ سنگار کرنا ہے. ورنہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے جو میرڈ ہے، ہمارے شوہر جو ہیں وہ باہر کی عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میں صاف لفظوں میں کہہ رہی ہوں، اس میں کوئی شرمانے والی میری بہنوں بات نہیں. اللہ پاک ہم عورتوں کو یہ ہے کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب اس کا خاوند گھر آئے، اس کی نظر اپنی بیوی پہ پڑے اور وہ خوش ہو جائے. یہ ہم عورتوں کو حکم ہے. خاوند گھر آئے، اپنی بیوی پہ اس کی نظر پڑے اور وہ خوش ہو جائے، اس عورت پہ اللہ اور اللہ کے رسول اور فرشتے خوش ہوتے ہیں. اللہ کی رحمتیں برستے ہیں، اللہ کے فرشتے رحمتیں ڈالتے ہیں. ہمارے آقا علیہ السلام بہت خوش ہوتے ہیں اس عورت کو. تو یہ کب ہم کام کرتے ہیں؟ جب ہم نے بازاروں میں جانا ہوتا ہے. ہم بازار میں نکلتے ہیں تو ہمارا اللہ معاف کرے، اللہ پاک ہی ہمارے حال پہ رحم کرے. میرے بہنوں، اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے. جب ہم بازار میں نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں لوگ دیکھتے ہیں. جب ہم گھر ہوتی ہیں تو ایسی حالت ہوتی ہے کسی کو ہمارے شوہروں کا دل ہی نہ کرے ہمیں دیکھنے کے لیے. ایسی حالت میں ہم بیٹھے ہیں تو پھر کیا کہتی ہیں؟ میری تو بدقسمتی، میرا تو شوہر خراب ہو گیا، وہ تو کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. بھئی ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے، تم اسے نہ فرصت دو نا، وہ کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تم ایسے طریقے سے رو نا، اچھی بیوی بن کے رو، تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ میرا یہ ضمیر کام نہیں کرتا. میں یہ بات نہیں مانتی کہ مرد غلط ہو سکتا ہے. جو غلط ہے حقیقی معنوں میں وہ مرد نہیں ہے، وہ جانور ہے. وہ مرد نہیں ہوتا، وہ جانور ہوتا ہے. ہاں، ایک اچھا اسلامی بھائی جو ہے وہ غلط ہے تو اس کا ضرور کوئی ایسا گھر میں معاملات ہے کہ جس کی وجہ سے وہ غلط ہے. آج میری بات غور سے سن لینا. جو میری بچیاں، میری بہنیں، میری بیٹیاں ان میرڈ ہیں، وہ اپنے دل میں یہ میری بات بٹھا لیں کہ اللہ پاک جب آپ اپنے گھروں میں جائیں، اللہ پاک اپنے گھروں میں آپ سب کو خوشیاں نصیب کرے. اللہ پاک اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے. اللہ پاک آپ کی ازدواجی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارے. اور آپ نے میری بیٹیوں، میری بہنوں کوشش یہی کرنی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے، رسول راضی ہو جاتا ہے. جس عورت کا شوہر راضی، اس پہ اللہ اور اللہ کا رسول اتنا خوش ہوتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ عورت مرتی ہے
اس کا شوہر اس پہ خوش ہے، دنیا میں ان دونوں کا اچھا ٹائم گزرا ہے اچھے طریقے سے، تو یقین کرو وہ عورت ایماندار ہے، نمازی ہے، وہ بلا حساب جنت میں جائے گا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وہ عورت بلا حساب جنت میں جائے گا۔ تو میری بہنوں آج کون کرتے ہیں؟ اپنی شوہروں کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمیں وہی ملے گا جو آج ہم نے بونا وہی کل کو کاٹنا پڑے گا، پھر پچھتانے کا فائدہ بھی نہیں۔ کیا ہوگا؟ پھر پچھتانے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ میری بیٹیاں میری بہنیں ہیں جو میرڈ ہیں وہ آج بھی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور جس کا کسی کا شوہر ناراض ہے، بے شک تمہارا انہی کا قصور ہے، آپ بے قصور ہیں۔ فرض کرو کہ آپ بے قصور ہیں، ہمارا لیڈیز کا مطلب کیا معاملہ ہوتا ہے؟ میرا تو قصور ہی نہیں ہے، چلو جی مان لیا تیرا قصور نہیں ہے، تیرے شوہر کا قصور ہے، آپ اس کے پاؤں میں پڑے، آپ اس کو جب تک منا نہ لیں اس کا پیچھا نہ چھوڑیں، اس کی جان نہ چھوڑیں کہ اللہ کے بندے مجھے معاف کر، ہمارے شوہر ہمیں معاف کر دے گا تو یقین مانے اللہ اور اللہ کا رسول فوراً ہمیں معاف کر دے گا۔ اگر ہمارے شوہر سے ہمیں معافی نہیں ملتی تو یقین مانے ہم سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہونے کی توقع بھی نہ کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہم پہ راضی ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ تو ضرور یہ بات ضروری ہے کہ آپ سب یہ خیال کیا کریں، اور خاص کر مجھے ان ماؤں میں، میری تو بیٹی نہیں ہے، یقین مانے میری تو بیٹی نہیں ہے، تو جن ماؤں کو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو وہ مائیں آج سے یہ بات دل میں بٹھا لیں، اپنے دل میں ایک کونے میں لکھ لیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو ایسی تربیت دینی ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھی طریقے سے ٹائم گزارے۔ جو ماں یہ تربیت دے کے بھیجتی ہے نا، وہ بیٹی ساری زندگی اپنے گھر میں خوشحال رہتی ہے، وہ بیٹی کبھی ذلیل نہیں ہوتی، وہ بیٹی کبھی رسوا نہیں ہوتی، اور جس بیٹی کو یہ سبق ملتا ہے نا کہ جاتے ہی آپ نے بس آگ لگا دینی، صرف اکیلی رہنا ہے، آپ کا میاں آپ کے ہاتھ میں آ جائے، یہ اکثر ماؤں کا یہ ہوتا ہے، بس بندے نے مٹھی چ کر لینا، پہلا الفاظ ہی ہے تو یہ بندے نے مٹھی چ کر لیں پھر تیرا بیڑا پار ہے، اے نہیں پتہ کہ بیڑا گرک کر رہی ہے، بیڑا پار کرنے کی بجائے اس کا بیڑا گرک کر رہی ہے۔ تو میری بہنوں یہ اپنے پہ بھی رحم کریں، ترس ہے، اور اپنی بیٹیوں پہ بھی ترس ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہم آگے دوسری باتوں میں، میں نے کون سا موضوع چھیڑ دیا؟